بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہے آباد رہے اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بھی میرا بہن بھائی کسی بھی مشکلات میں ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کاروباری پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، جو بھی پریشانی ہے، بیماری کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، قرضے میں مبتلا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیف، ہر قسم کی بیماری سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا جو آج کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو لازمی کرنے کا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے کبھی بھی آپ کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، وظیفہ کرنے کا، عمل کرنے کا طریقہ لازمی سنیے گا اور ویسے ہی کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی روزی میں بہت برکت ہوگی۔ جی میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بھی وظیفہ ہم کریں گے وہ ہم نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے کریں گے تو اس وظیفے میں بہت زیادہ پاور آ جائے گی، وہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہو جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے نماز فرض ہے، نماز لازم ہے، اس لیے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ کیونکہ اگر دنیا کے لیے، رزق کے لیے اگر ہم نے کچھ بھی مانگنا ہے تو ہمیں اپنی آخرت کو پہلے سنوارنا ہوگا، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اور جو ہم پہ فرض ہے وہ ادا کر کے ہمیں پھر ہی اپنے لیے کچھ مانگنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے تسبیح کر کے تو ہم اٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا نام لینا کسی بھی وقت بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے انسان فرض نمازیں لازمی ادا کر، جھوٹ نہ بول، ناپ تول میں کمی مت کر، اپنے ماں باپ کی عزت کر، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کر، اپنے اندر عاجزی پیدا کر، اپنے اندر سے حسد ختم کر۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہم انسانوں کو اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ سارا کچھ اپنے اندر لائیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھائیں، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، ہمیشہ سچ بولیں اور اپنی اولاد کو بھی سچ بولنا سکھائیں، ناپ تول میں کبھی بھی کمی مت لے کے آئیں، کیونکہ کاروبار میں اگر پیسے کی لالچ میں انسان ناپ تول میں کمی لے آئے تو تب بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور کاروبار میں بہت سی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ساری باتیں، یہ سارے کام کرنے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اس وظیفے میں اور زیادہ برکت آ جائے گی، اور شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ رزق حلال کے لیے کیا جائے۔ یقین مانیں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو کرنے کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔
اس وظیفے کو کرنے کی رحمتیں برکتیں آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے خزانوں میں سے کیسے مدد فرماتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ جو بھی میرا بہن یا بھائی روزانہ مغرب کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 41 مرتبہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ العزیز اس کے رزق میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، اس کو کبھی بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر وہ بہت زیادہ قرض میں مبتلا ہے، قرض تلے دبا ہے، تو اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اس کا قرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے جب ہاتھ اٹھا کے جولیاں پھیلا کے اپنے لیے مانگیں گے تو وہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہمیں کبھی بھی واپس نہیں خالی نہیں لٹائے گا۔ تو اس لیے جب بھی مانگیں اللہ رب العزت سے مانگیں، جب بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ اپنے آس پاس جتنے بھی بہن بھائی ہیں مجبور ہیں ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم جتنی مانگیں دوسروں کے لیے بھی مانگیں تو وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو تاثیر ہے، اس کا جو اثر ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اچھا مومن جو مسلمان بندہ وہی ہے جو دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اس لیے دوسروں کو خوش دیکھ کے کبھی بھی حسد مت کریں، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے بالکل بھی دوسروں کی طرف سے حسد نہیں کرنا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہی مانگنا ہے جو اپنے لیے مانگیں، اور ملتا بھی وہی ہے جو ہم دوسروں کے لیے مانگیں۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے اچھا مانگیں تو اپنے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اچھا ہی ملے گا۔ جی میری باتوں پہ لازمی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائے گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے گھر میں سکون رہے گا، آپ کے دل میں سکون رہے گا۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا عمل طریقہ میں بتاؤں گی، اور میرے بہن بھائی اسی عمل سے اسی طریقے سے یہ وظیفہ کریں۔ جی مغرب کی نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیٹھ کے بنا کسی سے بات چیت کیے درود ابراہیمی پڑھ کے تو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا اللہ یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا اللہ۔ جی 41 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے، اور پھر درود ابراہیم پڑھ کے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق۔ وظیفے کو پورا اینڈ تک سنیے گا، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی بہت برکتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو تسبیح ہم نے 41 مرتبہ جو پڑھنا ہے وہ ہم پڑھیں گے یا حفیظ یا حفیظ یا رقیب یا مجیب یا اللہ یا اللہ۔ یہ 41 مرتبہ ہم نے ٹوٹل یہ مکمل نام کو ہم نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پھر درود ابراہیم پڑھ کے پھر ہم نے 100 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ پھر ہم نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے تو ہم نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ پھر ہم نے درود ابراہیم پڑھ کے تو ہم نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جی یہ مکمل تسبیح کر کے تو ہم نے درود ابراہیم پڑھ کے تو پھر ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی، کوئی بھی دنیا کا خیال ذہن میں نہیں لانا، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے اندر عاجزی لاتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگنا ہے، اپنے لیے پیسہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی جیب میں سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ 1 دن ایسے وظیفہ کرنا ہے اور باقی دنوں میں جو اپنا معمول بنانا ہے وہ آپ نے روز مغرب کی نماز پڑھ کے تو 41 مرتبہ بس یہ ایک تسبیح کر کے تو اپنے لیے دعا کرنے کا معمول لازمی بنا لینا ہے۔ وہ تسبیح ہے یا حفیظ، یا حفیظ، یا رقیب، یا مجیب، یا اللہ، یا اللہ۔ اس تسبیح کو روز کرنے کا معمول بنا لینا ہے، اس کو 41 مرتبہ روز مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باقی جو تسبیح میں نے بتائی ہے وہ آپ نے 1 دن عمل کر کے تو باقی کے دن جو ہیں روز آپ نے 41 مرتبہ یہ کرنے کا معمول بنا کے تو اپنے لیے رزق مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پیسہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنا کر دیکھیں، آپ کی جیب میں سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا اور مجھے لازمی دعائیں دیجئے گا، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی بہت سی برکتیں ہیں۔ اس وظیفے کے صدقے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا، کمنٹ میں آمین لازمی لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ رب العزت تمام مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔